بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح پچھلی ویڈیو میں آپ نے سنا، جس میں سید شاہ نعمت اللہ ولی نے آخری زمانے کے لوگوں کے متعلق اشعار کہے تھے، اب ہم آتے ہیں سید شاہ نعمت اللہ ولی کے ان اشعار کی طرف جس میں اس نے اپنے بعد آنے والے حالات کا تذکرہ کیا ہے، جو حرف با حرف سچ ثابت ہوئی ہے۔ تو سید شاہ نعمت اللہ ولی فرماتے ہیں: در ہند و سندھ مدارس اولاد گورگانی، شاہی کھنت اما شاہی چو ظالمانہ۔ اور ہندوستان اور سندھ میں گورگانیوں کی اولاد آ جائے گی اور وہ بادشاہ بن جائیں گے، لیکن وہ ظالم بادشاہ ہوں گے۔ تا مدت 600 سال در ملک ہند و بنگال، کشمیر شہر بھوپال گرند تھا کرانہ۔ ان کی حکومت 300 سال تک رہے گی، اور یہ حکمرانی بنگال کے علاوہ کشمیر اور بھوپال تک بھی ہوگی۔ تا ہفت پشت ایشان در ملک و ہندو ایران، آخر شود پنہان در گوشہ نہانانہ۔ ان کی 7 پشت ہندوستان اور ایران پر حکومت کرے گی، لیکن آخر یہ گوشہ گمنامی میں چلی جائے گی، یعنی وہ اس زمین پر ہوں گے لیکن وہ پھر حکمران نہیں ہوں گے۔ گیرند ملک ایران، بلخ بخارا و تہران، آخر شود پنہان باطن در این جہانہ۔ یہ ایران کے ملک پر بھی قبضہ کر لیں گے، بلخ بخارا اور تہران بھی ان کی علمبرداری میں آ جائیں گی، آخر یہ چھپ جائیں گے۔ عیش و نشاط اکثر گردد مقام بخاطر، گم میکند یکسر آن طرز ترکیانہ۔ یہ لوگ عیش و عشرت کے دل دادہ ہو جائیں گے اور اپنی ترک روایات یا ترک طرز حیات کو یکسر چھوڑ دیں گے۔ بعد از 600 سال نبینی حاکم آل گورگان، چون اصحاب کہف گردد غائبانہ۔ 300 سال بعد گورگانیوں کی حکومت ختم ہو جائے گی اور وہ اس طرح غائب ہو جائیں گے جس طرح اصحاب کہف غائب ہو گئے تھے۔ ان اشعار میں سید شاہ نعمت اللہ ولی نے مغل حکومت کا تذکرہ کیا تھا، جن کی حکومت 1526 عیسوی سے شروع ہوئی اور 1857 عیسوی تک رہی، یعنی ہندوستان پر مغلوں کی حکومت 331 برس رہا اور پھر بالکل ختم ہو گیا۔ یعنی سید شاہ نعمت اللہ ولی نے تقریباً 400 برس پہلے 1153 عیسوی میں یہ سب کچھ واضح بیان کر دیا تھا، جو حرف با حرف سچ ثابت ہوا۔ آن راجگان جنگی میں خور مست و بنگی، در ملک شان فرنگی آیند غالبانہ۔ وہ راجے مہراجے جو بہت جنگ جوتے، وہ شراب خور اور بنگ کے نشے میں مست ہو جائیں گے۔ فرنگی یعنی انگریز ان کے ملک پر غالب آ جائیں گے۔ رفتہ رفتہ حکومت از شان آید بغیر مہمان، اغیار سکرانند از ضرب حاکمانہ۔ آہستہ آہستہ حکومت یعنی مغلوں کی حکومت چلی جائے گی اور ان کے ہاتھ میں ہو جائے گی جو مہمان بن کر آئے، اور آخر کار وہ اپنا حکم اور اپنا سکہ چلائیں گے۔ بینی تو عیسوی بر تخت بادشاہی، گرند مومنان راز خیل و بہانہ۔ پھر تم عیسائیوں کو تخت شاہی پر جمع دیکھے گا اور یہ مختلف حیلوں اور بہانوں سے مسلمانوں کی پکڑ دکڑ کرے گا۔ 100 سال حکم ایشان در ملک ہندو میدان، من دیدم اے عزیزان این نکتہ غائبانہ۔ اور پھر تقریباً 100 سال تک ان کی حکومت ہندوستان پر ہوگی، اور اے عزیزوں میں نے یہ غیبی نکتہ دیکھا ہے۔ یہاں پر سید شاہ نعمت اللہ ولی نے انگریزوں کی حکومت کی بات کی تھی، یعنی مغلوں کے بعد ہندوستان پر انگریز قابض ہو جائیں گے اور وہ تقریباً 100 سال تک حکومت کریں گے، جو بالکل ایسا ہی ہوا۔ 1857 عیسوی سے انگریز کی حکومت شروع ہوئی اور 1947 تک رہی، یعنی جس طرح سید شاہ نعمت اللہ ولی نے فرمایا ویسا ہی ہوا۔ مردی از نسل ترکان رہزن شود چون شیطان،
گوید درو بختان در ملک ہندیانہ، ایک آدمی جو ترک نسل سے چور ہوگا اور شیطان جیسا ہوگا، وہ ہندوستان میں درو اور بہتان کہے گا۔ در ہند زلزلہ آیت چون زلزلہ قیامت، آن زلزلہ بے کہری بہندیانہ، اور ہندوستان میں ایسا زلزلہ آئے گا جیسے قیامت کا زلزلہ ہو، وہ زلزلہ ہندوستان پر قہر برپا کر دے گا۔ دو کس بنام احمد گمراہ کند بے حد، سازند از دل خود تفسیر فی قرآن۔ دو آدمی جس کے نام میں احمد آئے گا، وہ لوگوں کو بے حد گمراہ کرے گا اور اپنے دل سے قرآن کی تفسیر پیش کرے گا۔ تعاون و قحط یک جا در ہند گشت پیدا، بس مومنان بھی میرند ہر جا از این بہانہ۔ تعاون اور قحط ایک ہی وقت ہند میں پیدا ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مومنان ہر جگہ اسی بہانے سے مریں گے۔ یہ قحط بھی سن 1900 میں آیا تھا۔ اسلام اہل اسلام گردد غریب و حیران، در ملک بلخ و توران در ہند سندیانہ۔ اسلام اور اہل اسلام حیران اور لاچار ہو جائیں گے، یہ بلخ و توران اور سندھ اور ہند میں ہوگا۔ بعد از آن شوند چو جنگی بروسیہ و جپان، جفان فتیابد بر ملک روسیانہ۔ اس کے بعد ایک جنگ شروع ہو جائے گی جس میں روس اور جاپان لڑیں گے، اور اس لڑائی میں روس جاپان سے شکست کھا جائے گا اور جاپان فتیاب ہو جائے گا۔ ہر دو چون شاہ شطرنج، ہر یک بساط بسنج، مردان میان جویند از بحر سلنامہ۔ ان دونوں ممالک کی حیثیت شطرنج کے بادشاہوں کی طرح ہوگی، ہر ایک کی بساط کوئی وزن نہیں رکھے گی۔ کچھ لوگ ان کے درمیان میں آ جائیں گے اور صلح کرا دیں گے۔ سرحد جدا نماید از جنگ باز آید، صلح کند اما صلح منافقانہ۔ یہ جنگ سے باز آ جائیں گے اور اپنی اپنی سرحدیں بنائیں گے، ان کی آپس میں صلح ہو جائے گی، لیکن یہ صلح منافقت پر مبنی ہوگی۔ یہاں پر سید شاہ نعمت اللہ اولی نے روس اور جاپان کی لڑائی کا ذکر کیا ہے، جو 1904 اور 1905 میں لڑی گئی، جس میں روس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور پھر صلح ہو گئی۔ تا 4 سال جنگی افتد بملک غربی، فاتح الیف کردد پر جیم فاسقانہ۔ مغرب یعنی مغربی یا یورپی ممالک میں 4 سال کے لیے ایک جنگ لڑیں گے۔ الف یعنی انگلینڈ، جیم یعنی جرمنی پر برے فاسقانہ انداز پر فتح حاصل کر لی گی۔ جنگ عظیم باشد قتل عظیم سازد، 131 باشد شمار جان۔ یہ جنگ عظیم یا بہت بڑی جنگ ہوگی، اس میں وسیع پیمانے پر انسان مارے جائیں گے۔ اس میں مارے جانے والوں کی تعداد 1,31,00,000 سے زیادہ ہوگی۔ اظہار صلح باشد چون صلح پیش بندی، بل مستقل نباشد این صلح درمیانہ۔ ان کے درمیان پیش بندی کی طور پر صلح کا اظہار ہوگا، لیکن یہ صلح مستقل نہ ہوگی۔ ظاہر خاموش لیکن پنہان کند سامان، جیم و الف مقرر رو در معیار زانا۔ ظاہری طور پر ایسا لگے گا کہ دونوں خاموش ہے، لیکن جیم اور الف یعنی جرمنی اور انگلینڈ دوبارہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف رہیں گے۔ یہ پہلی جنگ عظیم تھی جو 4 سال لڑی گئی، جو 1914 سے شروع ہوئی اور 1918 تک لڑی گئی، یعنی 800 سال پہلے ہی سید شاہ نعمت اللہ ولی نے جو فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور حرف با حرف سچ ثابت ہوا۔ از بادشاہ اسلام عبدالحمید نامی، بعد از عزیز کردد سلطان بخاص و عما۔ اس کے بعد اسلامی ملک میں عبدالحمید نام کا بادشاہ آئے گا۔ وہ بادشاہ عام و خاص یعنی سب میں باعزت ہو جائے گا۔
باشد حمید سلطان خامی دین اسلام، چون کے کباد کسرا باشد عادلانہ۔ یہ حمید نامی بادشاہ اسلام کا حامی ہوگا جو کسرے کے کباد کی طرح بڑا عادل ہوگا۔ بحر حمایت اسلام برخزد برائے جہاد، بعد از حمید خردد سلطان عامیانہ۔ یہ سلطان اسلام کی حمایت میں جہاد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا۔ حمید کے بعد جو سلطان آئے گا وہ عام سا آدمی ہوگا۔ بعد از حمید کردد سلطان شاہ حمس، بر تخت بادشاہی چون ناگہانہ۔ عبدالحمید کے بعد سلطان شاہ حمس آئے گا جو کہ اچانک بادشاہی کے تخت پر بیٹھ جائے گا۔ ان اشعار میں سید شاہ نعمت اللہ علیہ نے ترکی کے بادشاہوں کا تذکرہ کیا ہے، جس میں عبدالحمید کو ایک عادل اور بہادر شخص قرار دیا ہے۔ واقعی عبدالحمید نے ترکی کو ترقی دی اور یونان کے ساتھ جنگ میں فتح حاصل کیا، اور اس کی حکومت 1876 سے شروع ہوا اور 1909 تک رہا۔ پھر اس کے بعد شاہ حامس آیا اور وہ بادشاہ بن گیا۔ اس کا اصلی نام محمد حامس تھا۔ حامس عربی میں 5 کو بولا جاتا ہے، یعنی یہ ترک بادشاہوں میں 5واں محمد تھا، لیکن اس کی بادشاہی ترکی کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ اس کی حکومت 1909 سے شروع ہو کر 1918 تک رہی۔ اس دوران اس نے پہلی جنگ عظیم میں شرکت کی وجہ سے ترکی کو وسیع و عریض علاقے سے محروم کر دیا۔ بر او نصارا ہر سو غلو اغوا نماید، بس ملک او بگرند باہیل و بہانہ۔ نصارا یعنی عیسائی ہر طرف سے ان کے ملک پر چڑھائی کر دیں گے اور چلاکی اور بہانوں کے ساتھ ان کے ملک پر قبضہ کریں گے۔ بلغار و شام و ایران ہر توم و کوہستان، بر ملک مصر و سوڈان پدید گرانہ۔ بلغار و شام اور ایران، ہرتوم اور کوہستان، مصر اور سوڈان کے ملک میں انگریز نمایاں نظر آ جائیں گے۔ فتنہ شود فیدا باغی شود ہر جا، قتلی کند ورفا گویا چو قتل عامہ۔ ایک فتنہ پیدا ہو جائے گا اور ہر طرف باغی پیدا ہو جائیں گے اور ہر طرف قتل عام برپا ہو جائے گا۔ از شرق و غرب یکسر حاکم شوند کافر، چون این شوند برابر این حرف با این بیانہ۔ مشرق اور مغرب میں ہر طرف کافروں کی حکمرانی ہو جائے گی۔ یہ بات اسی طرح پوری ہوگی جس طرح بیان ہو چکا، یعنی شاہ حمس اور پہلی جنگ عظیم کے بعد نصارا نے عیسائیوں نے ہر طرف سے یلغار کر دی اور ایک بڑے حصے کو ترکی سے چھین لیا، اور جو کسر باقی رہ گئی وہ 1923 کے 100 سالہ معاہدے نے پوری کر دی، اور اس کے بعد ہر طرف انگریزوں کا راج ہی ہے۔ نام کا بادشاہ مسلمان بنا ہوگا اور باقی حکم انگریز کا چل رہا ہوگا، اور عرب ممالک سے لے کر ہر طرف ہر ملک میں انگریز جو کہتا ہے بس وہی ہوتا ہے۔